یہ کہانی ایک گاؤں کی ہے جہاں دو بھائی اکٹھے رہا کرتے تھے۔ بہت سلوک تھا ان دونوں میں۔ بڑا جو ہے اس کا نام علی تھا اور جو چھوٹا ہے اس کا نام عدنان۔ علی مستریوں کے ساتھ کام کیا کرتا تھا اور عدنان وہ اسکول آیا جایا کرتا تھا۔ عدنان کے گھر والوں نے بڑے بیٹے کی شادی کر دی۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، انتہائی خوبصورت تھی۔ وہ جب گھر لے کر آئے سارا گاؤں اسے دیکھنے کے لیے آیا اور سب تعریف کر رہے تھے اس کی کہ بہت خوبصورت ہو۔ آہستہ آہستہ ایک سال گزرا۔ علی گھر سے علیحدہ ہو گیا، کہنے لگا مجھے آپ سے علیحدہ رہنا ہے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کافی دن ایسے گزرے۔ علی کام پر جاتا صبح اور شام کو گھر لوٹتا۔ عدنان روز اپنی بھابھی کے پاس جاتا تھا، وہ اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ کافی دن ایسے گزرے، باتیں کیا کرتے تھے روز۔ علی کی جو بیوی تھی عدنان کی بھابھی، وہ آہستہ آہستہ عدنان سے اتنی فری ہو چکی تھی کہ حد سے بھی زیادہ۔ روز وہ ایک دوسرے سے ملنے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ کافی دن گزرے، ان دونوں کی آپس میں سیٹنگ ہو گئی، وہ پیار محبت والی باتیں کیا کرتے تھے۔ علی صبح کام کے لیے چلا جاتا تھا اور عدنان اپنی بھابھی کے ساتھ سارا دن اس کے کمرے میں رہتا تھا۔ وہ ایک بیڈ پر سویا کرتے تھے۔ دوپہر علی کو یہ معلوم نہیں تھا، وہ صبح کام کے لیے جاتا اور شام کو گھر لوٹتا۔ ایک دن کیا ہوا، علی صبح کام کے لیے گیا اور 12 بجے گھر آ گیا اور آ کر کیا دیکھتا ہے، عدنان اور علی کی بیوی دونوں اکٹھے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ علی کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے عدنان کو ڈانٹا اور اپنی بیوی کو بھی، اور عدنان کو کہا دفع ہو جا اپنے گھر، دوبارہ یہاں نہ آنا۔ پر عدنان کہاں مڑنے والا تھا۔ اس نے روز ایسا کرنا، جب اس کا بھائی علی کام پر چلا جاتا تو وہ عدنان دوپہر کو اپنی بھابھی کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتا۔ ایک ہفتے بعد پھر ایسا ہوا، علی 12 بجے گھر آ گیا اور دیکھتا کیا ہے، عدنان اور علی کی بیوی دونوں اکٹھے بیڈ پر سو رہے تھے۔ اس نے ڈانٹا عدنان کو کہ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا ہے، تم باز نہیں آ رہے۔ اس نے اپنے ماں اور باپ کو بتایا کہ اس کو سمجھاؤ، یہ کیا کرتا ہے، سارا دن میرے گھر میری بیوی کے ساتھ سویا رہتا ہے، اسے سمجھاؤ دوبارہ ایسا نہ کرے، مجھ سے برا نہیں ہوگا کوئی۔ عدنان کے ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا، پر عدنان کہاں مڑنے والا تھا۔ اسے تو پیار ہو چکا تھا اپنی بھابھی سے، اور اس کی بھابھی بھی اس سے روز ملا کرتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد علی پھر کام پر گیا اور علی کا وہاں دل نہ لگے کام میں۔ اس کو ہر وقت گھر کی پریشانی رہتی تھی کہ میری بیوی ایسی ہے، میرے بھائی کے ساتھ سوتی ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی۔ وہ جب بھی کام پر جاتا اس کا دل نہ وہاں لگتا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ وہاں سے چھٹی لے کر آ گیا۔ جب آ کر دیکھتا ہے تو عدنان اور اس کی بیوی دونوں بیڈ پر سو رہے تھے۔ علی نے غصے سے آواز دی، عدنان اٹھو یہاں سے، دفع ہو جاؤ اپنے گھر، اور اپنی بیوی کو بہت مارا اس نے کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں تم اس کے ساتھ سو رہی ہوتی ہو۔ کافی دن ایسے گزرے، اس نے بہت سمجھایا پر اس کی بیوی اس کی ایک بات بھی نہیں مانتی تھی۔ علی نے غصے میں آ کر ایک دن زہر کھا لیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ علی کی بیوی واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ ایک سال بعد عدنان کے گھر والوں نے عدنان کی شادی علی کی بیوی کے ساتھ کر دی۔ علی کے کافی دن اچھے گزرے، 1-2 سال اچھا گزرا۔
کے بعد علی کی بیوی ساتھ والے گھر میں اس کا بہت آنا جانا تھا۔ جو ساتھ والا گھر تھا اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام احمد تھا۔ اب احمد کی سیٹنگ عدنان کی بیوی کے ساتھ ہو گئی۔ عدنان نے ایک دو بار دیکھا، جیسے عدنان کیا کرتا تھا ویسے ہی وہ احمد کیا کرتا تھا۔ عدنان اگر باہر جاتا تو احمد اس کے گھر میں اکیلا اس کی بیوی کے ساتھ ہوتا۔ عدنان نے ایک دو بار دیکھا آ کر، وہ جب بھی نکلتا عدنان کے گھر سے احمد جا رہا ہوتا۔ عدنان کو شک سا ہو گیا۔ ایک دن عدنان نے احمد اور اپنی بیوی کو ایک ساتھ بیڈ پر سوتے ہوئے دیکھا۔ عدنان کو بہت غصہ آیا۔ عدنان نے اپنی بیوی کو بہت مارا اور اپنے گھر سے نکال دیا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اسے طلاق دے دی۔ اب عدنان اکیلا رہ گیا، پچھتا رہا ہے کہ نہ تو میرے پاس میرا بھائی رہا اور نہ میری بیوی رہی۔ دوستو، برے کام کا ہمیشہ برا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔